नाम मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। कुरान टॉपिक्स पे तनवीर काज़मी। सबक नंबर 4 जहन्नम। उर्दू ऑडियो नंबर 6। इब्राहीम सूरह 14 आयत नंबर 1 से 3। अलिफ लाम रा, ये एक पुरनूर किताब है। इसको हमने तुम पर इसलिए नाजिल किया है कि तुम लोगों को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाओ, यानी इनके परवरदिगार के हुक्म से इज़्ज़त वाले खूबियों वाले मालिक के रास्ते की तरफ, यानी इस अल्लाह के रास्ते की तरफ कि जो कुछ आसमान और ज़मीन में है सब इसी का है। और इन काफरों के लिए अज़ाब शदीद की वजह से तबाही और बर्बादी मुकद्दर है, जो आखिरत के मुकाबले में दुनियावी ज़िंदगी को पसंद करते और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते और इसमें कजी निकालते हैं, इसमें कजी चाहते हैं। ये लोग बड़े दूर की गुमराही में हैं। सूरह इब्राहीम 14 आयत नंबर 13 से 18। और जो काफिर थे इन्होंने अपने पैगंबरों से कहा कि या तो हम तुमको अपने मुल्क से बाहर निकाल देंगे या तुम हमारे मज़हब में वापस आ जाओ। बस इनके परवरदिगार ने इनकी तरफ वही भेजी कि हम ज़ालिमों को हलाक कर देंगे और इनके बाद तुमको इस ज़मीन में आबाद कर देंगे। ये इस शख्स के लिए है जो क़यामत के रोज़ मेरे सामने खड़े होने से डरे और मेरे अजाब से खौफ करे। और पैगंबरों ने अल्लाह से फ़दा चाही और हर सरकश ज़िद्दी नामुराद रह गया। इसके पीछे दोज़ख है और इसे पीप वाला पानी पिलाया जाएगा। वो इसको घोंट घोंट करके पिएगा और गले से नहीं उतार सकेगा, और हर तरफ से इसे मौत आ रही होगी मगर वो मरने से नहीं आएगा, और इसके बाद सख्त अजाब होगा। जिन लोगों ने अपने परवरदिगार से कुफर किया, इनके अमाल की मिसाल राख की है कि आंधी के दिन इस पर ज़ोर की हवा चले जो उसे उड़ा ले जाए। इसी तरह जो काम वो करते रहे इन पर इनको कुछ काबू ना होगा। यही तो परले सिरे की गुमराही है। सूरह इब्राहीम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 21 से 22। और क़यामत के दिन सब लोग अल्लाह के सामने खड़े होंगे तो गरीब पैरोकार बड़े बन बैठने वालों से कहेंगे कि हम तो तुम्हारे पैरों थे, क्या तुम अल्लाह का कुछ अजाब हम में से दफ़ा कर सकते हो? वो कहेंगे अगर अल्लाह हमको हदायत करता तो हम तुमको हदायत करते। अब हम घबराहट ज़ाहिर करें या सब्र करें हमारे हक में बराबर है, कोई जगह रहाई के लिए हमारे लिए नहीं है। और जब हिसाब किताब का काम फैसल हो जाएगा तो शैतान कहेगा जो वादा अल्लाह ने तुमसे किया था वो सच्चा था और जो वादा मैंने तुमसे किया था वो झूठा था, और मेरा तुम पर किसी तरह का जोर नहीं था। हाँ, मैंने तुमको गुमराही और बातिल की तरफ बुलाया तो तुमने जल्दी से और बेदलील मेरा कहना मान लिया। तो आज मुझे मलामत ना करो, अपने आप ही को मलामत करो। ना मैं तुम्हारा फरियाद रसी कर सकता हूँ और ना तुम मेरी फरियाद रसी कर सकती हो। मैं इस बात से इनकार करता हूँ कि तुम पहले मुझे शरीक बनाते थे। बेशक जो जालिम है इनके दर्द देने वाला अजाब है। इब्राहीम सूरह 14 आयत नंबर 28 से 30। क्या तुमने लोगों को नहीं देखा जिन्होंने अल्लाह के एहसान को नाशुक्र से बदल दिया और अपनी कौम को तबाही के घर में ला उतारा, यानी दोजख में के सब नाशुक्रे इसमें दाखिल होंगे। वो बुरा ठिकाना है। और इन लोगों ने अल्लाह के शरीक मुकर्रर किए कि लोगों के इसके रास्ते से गुमराह करें। कह दो कि चंद रोज़ फ़ायदे उठा लो, आखिरकार तुमको दोजख की तरफ लौट कर जाना है। इब्राहीम सूरह 14 आयत नंबर 42 से 44। और मोमनो ये ना समझना कि जालिम जो काम कर रहे हैं अल्लाह इनसे बेखबर है। वो इनको इस दिन की तक मोहलत दे रहा है जबकि दहशत के सबब आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और लोग सर उठाए हुए मैदान क़यामत की तरफ दौड़ पड़ रहे होंगे। इनकी निगाहें खुद अपनी तरफ लौट न सकेंगी और इनके दिल मारे खौफ की हवा हो रहे होंगे। और लोगों को इस दिन से आगाह कर दो जब इन पर अजाब आएगा तब जालिम लोग कहेंगे क्या हमारे परवरदिगार हमें थोड़ी सी मोहलत अता फरमा ताकि हम तेरी दावत तो तौहीद तेरी दावत तौहीद कबूल करें
اور تیرے پیغمبروں کے پیچھے چلیں، تو جواب ملے گا، کیا تم پہلے قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ تم کو اس مال سے جس میں تم ہو زوال نہیں ہوگا؟ ابراہیم سورہ 14 آیت نمبر 46 سے 52۔ اور انہوں نے بڑی بڑی تدبیریں کی، اور ان کے سب تدبیریں اللہ کے ہاں لکھی ہوئی ہیں۔ گو وہ تدبیریں ایسی غضب کی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائیں۔ تو ایسا خیال نہ کرنا کہ اللہ نے جو اپنے پیغمبروں سے وعدہ کیا ہے وہ اس کے خلاف کرے گا۔ بے شک اللہ زبردست ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ جس دن زمین دوسری زمین بنا دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، اور سب لوگ اللہ کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے، جو یکتا ہے، بڑا زبردست ہے۔ اور اس دن تم گناہ گاروں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کے کرتے تارکول کے ہوں گے، اور ان کے چہروں کو آگ لپٹ رہی ہوگی۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دے، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے نام یہ قرآن لوگوں کے نام اللہ کا پیغام ہے، تاکہ ان کو اس سے ڈرایا جائے، اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہی اکیلا معبود ہے، تاکہ اہل عقل ہی نصیحت حاصل کریں۔ النحل سورہ 16 آیت نمبر 26 سے 29۔ جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا اتارا ہے، تو کہتے ہیں پہلے لوگوں کی حکایتیں۔ اے پیغمبر ان کو بکنے دو، یہ قیامت کے دن اپنے اعمال کے پورے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جن کو یہ بے تحقیق گمراہ کرتے ہیں ان کے بوجھ بھی اٹھائے جائیں گے، ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ سن رکھو کہ جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں وہ برے ہیں، اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی مکاریاں کی تھیں، تو اللہ کا حکم ان کی عمارت کی بنیادوں کی طرف سے آ پہنچا، اور چھت ان پر ان کے اوپر سے گر پڑی، اور ایسی طرف سے ان پر عذاب آ واقع ہوا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا۔ پھر وہ ان کو قیامت کے دن بھی ذلیل کرے گا، اور کہے گا میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم جھگڑا کیا کرتے تھے؟ جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ آج کافروں کی رسوائی اور برائی ہے۔ ان کا حال یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے لگتے ہیں، جب کہ یہ اپنے ہی حق میں ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، تو مطیع و فرمانبردار ہو جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم کوئی برائی نہیں کرتے تھے، ہاں جو کچھ تم کیا کرتے تھے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ سو دوزخ کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو گے، اب تکبر کرنے والوں کو برا ٹھکانہ ہے۔ النحل سورہ 16 آیت نمبر 82 سے 88۔ بس اگر یہ لوگ روگردانی کریں تو اے پیغمبر تمہارا کام فقط صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ یہ اللہ کی نعمتوں سے واقف ہیں، مگر واقف ہو کر ان سے انکار کرتے ہیں، اور یہ اکثر ناشکرے ہیں۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ یعنی پیغمبر کو کھڑا کریں گے، پھر نہ تو کفار کو بولنے کی اجازت ملے گی، نہ ان کے عذر قبول کیے جائیں گے۔ اور جب ظالم لوگ عذاب دیکھ لیں گے تو پھر نہ تو ان کے عذاب ہی میں تخفیف کی جائے گی، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ اور جب مشرک اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے پروردگار یہ وہی ہمارے شریک ہیں جن کو ہم تمہارے سوا پکارا کرتے تھے۔ تو وہ ان کے کام کو مسترد کر دیں گے، اور ان سے کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو، اور اس دن اللہ کے سامنے سرنگوں ہو جائیں گے، اور جو طوفان وہ باندھا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہے گا۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، ہم ان کو عذاب پر عذاب دیں گے، اس لیے کہ شرارت کیا کرتے تھے۔ النحل سورہ 16 آیت نمبر 104 سے 109۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ جھوٹ تو وہی لوگ باندھا کرتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، اور وہ وہی جھوٹے ہیں۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے، وہ نہیں جو کفر پر زبردستی مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو، بلکہ وہ جو دل سے اور دل کھول کر کفر کرے، تو ایسوں پر اللہ کا غضب ہے، اور ان کو بڑا سخت عذاب ہوگا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں عزیز تر رکھا، اور اس لیے کہ اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا رکھی ہے،
اور یہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کچھ شک ہی نہیں کہ آخرت میں یہی لوگ خسارہ پانے والے ہوں گے۔ بنی اسرائیل سورہ 17 آیت نمبر 13 سے 15۔ اور ہم نے ہر انسان کے نامہ اعمال کو بصورت کتاب اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، اور قیامت کے روز وہ کتاب اسے نکال دکھائیں گے جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا۔ کہا جائے گا اپنی کتاب پڑھ لے، تو آج آپ ہی اپنا حساب کرنے والا کافی ہے۔ جو شخص ہدایت اختیار کرتا ہے تو اپنے لیے اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہی ہوتا ہے تو گمراہی کا ضرر بھی اسی کو ہوگا، اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ بنی اسرائیل سورہ 17 آیت نمبر 16 سے 18۔ اور جب ہمارا ارادہ کسی بستی کے ہلاک کرنے کا ہوا تو وہاں کے اسودہ لوگوں کو خواہش پر معمور کر دیا، تو وہ نافرمانیاں کرتے رہے۔ پھر اس پر عذاب کا حکم ثابت ہو گیا اور ہم نے اسے ہلاک کر ڈالا۔ اور ہم نے نوح کے بعد بہت سی امتوں کو ہلاک کر ڈالا، اور تمہارا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے اور دیکھنے والا کافی ہے۔ جو شخص دنیا کی آسودگی کا خواہش مند ہو تو ہم اس میں سے جسے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں۔ پھر اس کے لیے جہنم کو ٹھکانہ مقرر رکھا ہے، جس میں وہ نفرین سن کر اور درگاہ الہی سے راندہ ہو کر داخل ہوگا۔ بنی اسرائیل 17 سورہ نمبر 57 سے 58۔ جو لوگ جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ خود اپنے پروردگار کے ہاں ذریعہ تقرب تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کون ان میں اللہ کا زیادہ مقرر ہوتا ہے، اور اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں۔ بے شک تمہارے پروردگار کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ اور کفر کرنے والوں کی کوئی بستی نہیں مگر قیامت کے دن سے پہلے ہم اسے ہلاک کر دیں گے یا اسے سخت عذاب دیں گے۔ یہ کتاب یعنی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔